حج کے حوالے سے مزید جن چیزوں کی جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حج کی توفیق دیتا ہے اور حج کے لیے وہ تیاری کرتا ہے تو اسے جو چیزیں کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حج کرنے والوں کے اندر ہی بہت بڑی ایک تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں، اس کے بار بار نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن دل میں ان کے طرح طرح کے شریک بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں زبان سے جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، دل ان کا کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی توحید پر ہو، سچا ایمان ہو۔ اگر ایمان میں کوئی ملاوٹ ہے، کچھ شرک کے ملاوٹیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے حج، ایسے عمرے قبول نہیں ہوتے۔ ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 52 حج کیے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتا تھا، وہ بھی مشکل حالات میں صرف اللہ سے دعائیں کرتا تھا۔ اس کو بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ آسمان زمین کا مالک کون ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اسے بھی جب پوچھا جاتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسے جب پوچھا جاتا تھا کہ بارشیں کون برساتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ برساتا ہے۔ بلکہ اگر اس سے یہ بھی پوچھا جاتا کہ تمہیں کون نقصانات سے بچاتا ہے تو کہتا ہے اللہ بچاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ساری آیتیں ہیں جس کے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ابو جہل ہو اور مکہ کے کو کافر تھے قریش کے، وہ سبھی اللہ کو اسی طرح سے مانتے تھے، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اس لیے حج کے حوالے سے کسی بھی عبادت کرنے والے کے لیے سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، اپنے عقیدوں کو صحیح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فلاں جماعت والے ہیں، ہم فلاں فرقے کے لوگ ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جماعت و فرقوں ماننے والوں کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے ہاں جو سوال ہوگا ماذا عجبتم المرسلین، کہ میرے نبی رسول جس توحید کو لے کر آئے تھے بتاؤ کہ تم نے میرے نبیوں کی توحید کو کہاں اپنایا، اس کو کس حد تک لیا، میرے نبیوں کی سنت کہاں کس حد تک اپنائی، وہاں پر تو اس بات کا سوال ہوگا۔ اس لیے یہ فلسفے جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں، اپنے بنا رکھے ہیں اپنے آپ کو دھوکے دینے کے لیے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی شرک نہیں چھوڑتا، اپنے شرک پر ڈٹا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم فلاں جماعت والے ہیں، کوئی اپنے آدمی بدعات پر جمع ہوا ہے، اس پر اڑا ہوا ہے کیونکہ ہم فلاں لوگ ہیں، تو فلاں ہو علان ہو، دیکھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن تم کیا ہو، اللہ کے ہاں تمہارا حساب کیسے ہوگا۔ اس لیے چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، سب سے پہلے اس عبادت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کو خالص کرنا، اپنے ایمان کی اصلاح کرنا، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ اگر اس میں کچھ شرک کی ملاوٹیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی باتیں قبول کرنا تو بات کی بات، ان کو مسلمان ہی نہیں گردانتا۔ مکہ کو قریش کا یہی تو حال تھا، اللہ کو ہر چیز ماننے کے باوجود جب شرک کرتے تھے تو اللہ نے کھلے طور پر ان کو کافر بھی کہا، ان کی ہر طرح کی باتوں کو رد بھی کیا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله۔ اللہ ماتا ہے کہ ان کے صدقے خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئی چیزیں ان کی قبول کیوں نہ ہوئیں؟ ہاں بعض اوقات بڑے خالص مخلص ہو کر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قبول کیوں نہ ہوئیں؟ کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا۔ تو یہ وہ جرم ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو حج کا ارادہ رکھنے والوں کو ضرورت ہے کہ ابھی سے ہی اپنے عقائد کی اصلاح کرے، اپنے عقائد کا جائزہ لیں، سیکھیں کہ توحید کیا ہوتی ہے، معلوم کریں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو کیا سبھی کا ہمارے یہاں جو شرک ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہیں، طرح طرح کے اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی جہالتوں کی وجہ سے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے، معلوم نہیں کہ توحید کیا ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تو کیسے توحید پر چلیں گے، شرک سے کیسے بچا جائے گا؟ تو اس لیے ضرورت ہے توحید کو سیکھنے کی، جاننے کی، شرک کو پہچاننے کی، تاکہ توحید پر چل سکے، شرک سے بچ سکے، تاکہ حج جیسا عظیم عمل اتنے خرچے کرنے کے بعد، اتنی بھاگ دوڑ، اتنی محنتوں کوششوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک